لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اپنے اولیاء کے قلوب کے انوار کو ان کے ظاہری حالت کے کشف پردوں میں اس لیے چھپایا تاکہ اظہار کی ذلت سے محفوظ رہیں اور شہرت کی زبان سے اس کو پکارا نہ جائے۔ اپنے اولیاء کے قلوب کے انوار کو ان کے ظاہری حالت کے کثیر پردوں میں اس لیے چھپایا تاکہ اظہار کی ذلت سے محفوظ رہیں اور شہرت کی زبان سے ان کو پکارا نہ جائے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب آدمی گناہ سے بچتا ہے، نیکی کے کام کرنے میں متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہونی شروع ہوتی ہے، تو اس کے قلب میں ذکر کرنے کی وجہ سے، اللہ کے یاد کرنے کی وجہ سے اس میں دل میں قسم کا نور پیدا ہوتا ہے، اور اس نور کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ ومن والہ بہت ساری باتیں، بہت ساری بید کی باتیں، بہت ساری ضروری باتیں ان کے دلوں پر کھول دیتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ جس کو ہم اللہ والے کہتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں نور پیدا کیا ہے اور اس نور کی چیزوں سے وہ بہت ساری چیزوں کو وہ جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک پردہ ڈال رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے عوام اس کو پہچانتے نہیں یا عوام اس کو نہیں جانتے۔ عوام یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو اپنے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی تم دیکھو گے تو اللہ جل جلالہ ومن والہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور ظاہر بات ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انوارات اور جو چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہے وہ بہت ہی اونچی چیز ہے۔ اسی انوارات کے ذریعے سے جبریل کو دیکھتے ہیں، انہی انوارات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو سنتے ہیں، وحی کو سنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک آدمی نہیں سن پاتا نا، یہ لوگ سنتے ہیں، لیکن کافروں کے آنکھوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پردے ڈال رکھے ہیں کہ اتنے اونچے آدمی ہونے کے باوجود، اتنے متبرک آدمی ہونے کے باوجود کہ جہاں اس نے دعا کی اللہ نے دعا قبول کر لی، جہاں اس نے مانگا اللہ نے دے دیا، اتنے اونچے ہونے کے باوجود کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسے ہے۔ کیا ہو گیا اس رسول کو کہ بازار میں گھومتا ہے، ادھر گھومتا ہے، ادھر پھرتا ہے، ادھر کھاتا ہے، ادھر پیتا ہے، ہمارے جیسے تو ہیں، کون سی اس میں خاص بات ہے؟ لیکن خاص بات ہوتی ہے ان میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا رکھا ہے۔ تو جس طریقے سے انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو معمولات کی پابندی کر کے بہت ہی اونچے درجے پر پہنچ جاتے ہیں، ان کا دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دوسروں کی نظر سے چھپاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے جیسے، اس میں کون سی بزرگی آ گئی، کون سا بڑا آ گیا، ہمارے جیسے تو ہیں، ہم کھاتے ہیں وہی کھاتا ہے، ہم پیتے ہیں وہی پیتا ہے، بازار میں ہم بھی گھومتے ہیں یہ بھی گھومتا ہے۔ تو یہ جو لوگوں کو نظر نہیں آتا وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بزرگی کے اوپر، ان کی برکتوں کے اوپر، ان کی نورانیت کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، جس کو جو ہر ایک کو نہیں دکھائی دیتا۔ اب یہ پردہ کیوں ڈال رکھا ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر یہ پردہ ڈالا ہوا نہ ہوتا تو پھر ان کی شہرت اتنی بڑھ جاتی، لوگوں میں وہ اتنے مشہور ہو جاتے، لوگوں میں اتنے ہو جاتے کہ لوگ اس کی کیا ہے، اس کی طرف توجہ کرنے میں ڈرتے، بات چیت کرنے میں ڈرتے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بزرگی کو چھپاتے ہیں تاکہ لوگوں کے نظر میں نہ آئے کہ یہ تو اتنے بڑے ہیں،
ان کے ساتھ اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ جاننا چاہیے کہ جو حضرات قرب خداوندی، جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور اس نور کے ذریعے سے اچھے اچھے خیالات، اچھی اچھی باتیں اس کے دل میں آتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت محبت اس کو ہوتی ہے، حضوری کی دولت سے مشرف ہے۔ ان کے قلوب میں ذکر اور عبادت کے انوار بے شمار ہوتے ہیں، اور ان کے دل ان کے انوار سے منور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان انوار کو ان حضرات کے ظاہری حالت مثل کھانے پینے ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے سے کشف پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ جیسے عام لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، تمام حالتیں دنیاوی کرتے ہیں، اسی طرح وہ حضرات بھی یہ سب معاملات کرتے ہیں۔ کوئی امتیاز اور کوئی فرق کسی کو معلوم نہیں ہوتا، گویا یہ ظاہری حالت ان انوار کے لیے مثل موٹے اور گاڑھے پردوں کے ہو گئے کہ ان کی آڑ میں وہ انوار مخلوق کی نظر سے چھپ گئے۔ مثلاً ہمارے جو اکابر حضرت شیخ نمبر علامہ قدو کی ایک مثال بتا رہا، حضرت مولانا مدنی نمبر علامہ قدو کی ایک مثال دے رہا ہوں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے دل میں بہت ہی زیادہ نور ہوتا ہے، اور اس نور کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ و منوالہ بہت ساری چیزوں کو بتا دیتے ہیں ان کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو دل میں نور ہے وہ ہر ایک کو دکھائی نہیں دیتا، ہر ایک نہیں سمجھتا، بلکہ جس طریقے سے ہم خود اپنے آپ یا دوسرے آدمی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، یا جس طریقے سے دنیا کے سارے کاروبار کرتے ہیں، یہ لوگ بھی دنیا کے وہی سارے کاروبار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے سامنے والے کے ذہن میں آتا ہی نہیں یہ کوئی بہت اونچا ہوگا، اس میں کوئی خاص بات ہوگی، کچھ بھی نہیں، ہمارے جیسے ہے تو بازار میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں۔ نبیوں کے لیے بھی ایسا ہی کہا گیا، ولیوں کے لیے بھی ایسا ہی کہا گیا۔ حالانکہ یہ اللہ کے ولی جو ہیں، جو اپنے دلوں میں انوارات لیے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بہت قریب ہوتے ہیں۔ لیکن تم نے دیکھا ہوگا کہ ایسے اللہ کے ولی کو جو دوسرا اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہمارے ساتھ ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے تو ہمارے ساتھ ہی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی اونچا درجہ والا ہے۔ اس کا دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت نور ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی کیا ہے خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت محبوب ہے۔ جس طریقے سے پتھر، بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور اس پتھر کو ہم پتھر ہی سمجھتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس پتھر میں بھی کوئی ہوتا ہے جس کو ہم ہیرا کہتے ہیں، ہے تو وہ بھی پتھر ہی، لیکن ہم نہیں پہچان پاتے۔ لیکن جو جوہری ہوتا ہے وہ پتھر کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ پتھر عام پتھر کی طرح نہیں، بلکہ یہ بہت ہی قیمتی پتھر ہے، اور یہ آگے چل کر کیا ہے، اس کو اگر تراشا جائے گا، صاف کیا جائے گا تو یہ ہیرا بنے گا اور اتنا قیمتی ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کی وجہ سے یہ بہت اونچے درجے پر ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی پردہ ڈال رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر ایک آدمی اس کو نہیں سمجھتا، بلکہ وہ تو سمجھتا ہے کہ وہ تو ہمارے جیسے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے انوار کو ان حضرات کے ظاہری حالت مثل کھانے پینے ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے کی کثیر پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ جیسے عام لوگ کھاتے پیتے چلتے ہیں، حضرات کے ظاہری حالت مثل کھانے پینے ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے کی کثیر
रस्सी पर्दों में छुपा रखा है। जैसे हम लोग खाते पीते चलते मिलते जुलते हैं, तमाम मामला दुनिया में करते हैं, इसी तरह वो हजरात भी ये सब मामला करते हैं। कोई इम्तियाज और फर्क किसी को मालूम नहीं होता। गोया ये ज़ाहिरी हालत इन अनवार के लिए मिस्ल मोटे गाढ़े पर्दों के हो गए। अगर ये खाते पीते हमारे जैसे बोलते चलते अगर इस तरीके से नहीं होते तो इनके दिल में जो अनवारात है उस अनवारात का असर हमें भी महसूस होता, लेकिन क्या वो हमें नहीं पता चलता। क्यों? इसलिए उसके ऊपर अल्लाह ताला ने पर्दे डाल रखे हैं। उनकी आड़ में वो अनवार मखलूक की नज़र से छुप गए, लेकिन जिन लोगों की बातिनी नज़र तेज है वो इन पर्दों ही की आड़ में इन अनवार को ताड़ जाते हैं और पहचान लेते हैं, लेकिन आम लोग इसको हरगिज़ नहीं मालूम कर सकते, इसलिए कि उनकी ज़ाहिरी नज़र इन पर्दों के पीछे ही रह जाती है, आगे नफूज नहीं करती। और वो ये कहते हैं कि जैसे कि कुफ़ार अंबिया की शान में कहते थे, माँ अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, नहीं है तुम मगर हमारे तरह इंसान हो, यानी तुम हम जैसे आदमी हो, जो हम करते हैं वही लोग करते हो। और उन अनवार को अल्लाह ताला ने छुपा रखा है। अब यहाँ से बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अनवार को क्यों छुपा रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों छुपा रखा है, इस छुपाने की वजह बताते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने इसलिए छुपा लिया ताकि इनका एहतराम और अजमत महफूज रहे, वरना तो हर एक आदमी फिर उसकी इज्जत एहतराम नहीं कर सकेगा, और इज़्ज़त की ज़िल्लत से वो मसूम रहे और शोहरत होकर तमाम ज़बानों पर उनका तज़किरा न हो। इसलिए हर कस और नाकस की ज़बान पर वो पर्दा नशीन अनवार आने लगे और ज़ाहिर हो जाए, तो ये अम्र गैरत इलाहिया के खिलाफ। अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करते कि मेरा एक महबूब बंदा जो जिसके दिल में मेरा नूर, जिसका ताल्लुक़ मेरे साथ है, या आजकल की इस्तिलाह में कहो तो जो मेरे साथ ऑनलाइन है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऑनलाइन है, ये लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, लोग इसको परेशान करेंगे और लोग बहुत उसकी मुखालफत हो जाएगी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उसको छुपाते हैं। हाँ, जिन लोगों को मालूम है वो उसको देखकर पहचान लेते हैं कि ये आदमी जो है हमारे तरह ही है, खाता है, पीता है, हंसता है, बोलता है, बातचीत करता है, लेकिन इसके एहतराम करने की ज़रूरत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नूर रखा है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बात रखी है, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें रखा है कि जो उसी दूसरा आदमी नहीं समझ पाता वही समझ पाता है। जैसे मैंने बताया कि कदर गौहर शाह में दानत या बेदानत जौहरी, जौहर और मोती की कीमत जो है या मोती का वैल्यू ये या तो बादशाह समझता है या मोती को जानने वाला समझता है। तो इसी तरीके से अल्लाह के जो हैं वो होते हैं तो हमारी तरह ही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो दर्जा दिया हुआ है उस दर्जे को खाने पीने या दुनिया की चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको छुपा के रखा है। इस वजह से जो पहचानता है वही समझता है कि अल्लाह का नेक बंदा है। अभी क्यों ऐसा होता है? कहते इस वजह से कि देखो एक औरत है, पर्दानशीन औरत है, बहुत नेक है, बिल्कुल किसी के सामने अपने बदन का तो क्या बल्कि किसी के सामने अपने बाल तक को भी वो जाहिर नहीं करती। खास खास बहुत पर्दानशीन औरत इसको कहते हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबा थी, कितनी पर्दानशीन थी। इंतकाल हो गया तो इंतकाल होने के बाद जब लाश जनाजे पर जा रही थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरी लाश को वैसे कफन में खुली न छोड़े बल्कि ऊपर भी कपड़ा डाल दिया जाए ताकि किसी को पता न चले कि इसमें कोई लाश है। तो जो पर्दानशीन औरत होती है वो अपना चीज़ अपने खास, वो हमारी औरतों की तरह नहीं है, खूबसूरती तो कुछ होती नहीं, मेकअप के जरिए से होती है और फिर बाजार में घूमती फिरती है। औरतों की ये बात
اچھی نہیں ہے کہ اس کو کوئی دوسرا دیکھے. عورتوں کی تو کمال قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حور کا جو ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایسی حور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جس کو آج تک کسی نے چھوا نہیں اور ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو عورت کی خوبصورتی، عورت کی کمال یہ نہیں کہ سب اس کو چھوتے بھی رہے، بلکہ اس کا کمال تو یہ ہے کہ کسی کا اس کو ہاتھ ہی نہ لگا ہو اور وہ بالکل پاک اور صاف ہو. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہر ایک آدمی اس کو ہاتھ نہ لگائے، ہر ایک آدمی اس کے ساتھ یہ نہ کرے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھپائے رکھتے ہیں. اور چھپانا بھی کسی طریقے سے کہ دنیا کے دوسرے جو حالت عام آدمی کرتا ہے وہ بھی اتنا بڑا ہونے کے باوجود وہ بھی اسی طریقے سے آدمی کام کرتا ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو دیکھو، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو دیکھو، یا ان کے علاوہ جو بھی جن کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو ظاہری طور پر تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دل میں کتنی اللہ کی محبت ہے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق ہے، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے. لیکن اتنی طاقت ہے کہ ذرا سا ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی فوراً بات کو مانتے ہیں. یہ امر غیرت الہیہ کے خلاف ہے. جب جیسے پردہ نشین عورت کی میں نے مثال بتائی، اگر کوئی پردہ نشین عورت ہے تو وہ پردہ نشین، آج کل تو ہمارے یہاں پہ پردہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے پردہ کی کیا فضیلت ہے، کیا فائدہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے بھی مستقل لوگ چاہیے. جو پردہ نشین عورت ہوتی ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آتی، صرف اپنے شوہر کے سامنے آتی ہے. اور شوہر بھی اس کا اتنی رعایت کرتا ہے کہ کسی کے سامنے پردہ نشین عورت کا نام بھی ظاہر کرنا یہ بھی اس کو وہ پسند نہیں کرتا. سمجھنا نہیں. اس وجہ سے تو کیا ہے، اشارہ کنایہ میں باتیں کی جاتی ہے کہ بھائی مستورات کو بلاؤ، پردہ والی عورتوں کو بلاؤ. مستورات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ زینب کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ. اس لیے کہ وہ آدمی اپنی پردہ نشین عورت کا نام بھی کسی دوسرے کے سامنے آئے، یہ اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ اس کا نام بھی ظاہر نہیں کرتا، بلکہ کہتے ہیں کہ مستورات کو بلا لو، پردہ نشین عورتوں کو بلا لو. ان کا تذکرہ نہ ہو، اس لیے کہ ہر کس و ناقص کی زبان پر پردہ نشین انوار آنے لگے اور ظاہر ہو جائے تو یہ امر غیرت الہیہ کے خلاف ہے. جیسے پردہ نشین عفیفہ پاک دامن حسینہ ہوتی ہے کہ غایت تستر اور حجاب میں ہونے کی وجہ سے، پردے میں ہونے کی وجہ سے اس کا زبان سے نام بھی لینا اس کے لیے پردہ دری ہے. ایسے ان انوار کا ایسا ظہور ان کی قدر رفیع کے خلاف ہے. اگر یہ امر نہ ہوتا تو کامل ظہور ان انوار کا ہوتا اور ان کی روشنی کا اتنا غلبہ ہوتا کہ یہ ظاہری حالت کے پردے بھی ظاہری دینوں کے سے نظر سے غائب ہو جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جو اللہ والوں کے دلوں میں جو نعمت رکھی ہوئی ہے اس نعمت کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چھپایا رکھا ہے. اگر یہ چھپایا ہوا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات اور جو ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھا ہے وہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہو جاتا تو پھر یہ کھانے پینے وغیرہ کے ذریعے سے جو اس کو چھپایا گیا ہے وہ چھپ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ ہر وقت معلوم ہی ہوتا کہ یہ تو کوئی ماہذا بشر، جیسے جو اس کو چھپایا گیا ہے وہ چھپ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ ہر وقت معلوم ہی ہوتا کہ یہ تو کوئی ماہذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو آدمی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، ہر ایک ایسا دکھائی دیتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپایا ہے. پاک ہے وہ ذات جیسے معارف اور اسرار الہیہ خاصہ کو اوصاف بشریت کے ظہور کے پردے میں چھپایا اور اپنی عظمت ربوبیت کو اپنے بندوں کے لیے ان کی عبودیت کے آثار کر کے ظاہر فرمایا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو آگے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انوارات وغیرہ جو بندوں کے دلوں میں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو نورانیت آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت یہ ان کو دی۔ اس وجہ سے یہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس فکر کا مطلب اور پہلے کا مطلب بھی قریب قریب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے خاص بندوں کو اسرار اور معرفت کی باتیں اور باطنی دولت مرحمت فرماتے ہیں، ان کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمت دی ہے، ان کو کتنی نعمت دی ہے، ان کو کتنی نعمت دی ہے، یہ ان کو میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ جن کو دی ہے اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا دیا ہے، اور دولت کو عوام کی نظروں میں چھپایا جاتا ہے، اور ان انوار اور اسرار اور ان کی بشریت کے اوصاف جیسے کھانا پینا، چلنا پھرنا، تجارت، زراعت، دنیا کے کام دھندے کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ مخلوق کو اپنے جیسا ہی سمجھتی ہے، کیونکہ چھپانا نہایت عجیب امر ہے کہ باوجود اس کے کہ اس معرف و اسرار کے انوار غیر متناہی اور ایسے عالی درجہ کے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک شمع کا بھی دنیا میں ظہور ہو تو سورج چاند کی روشنی بھی مان پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کے دلوں میں جو نورانیت رکھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو تمہیں معلوم ہے کہ اس طریقے سے وہ ہاتھ کرتے تھے تو سورج سے زیادہ اس میں روشنی آتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انوارات جو رکھے ہیں ہمارے سینے میں وہ بہت ہی وسیع رکھے ہیں۔ اگر یہ پردہ نہ ہوتا اور انوارات ظاہر ہو جاتے تو پھر ہر ایک کا دل سورج کی طرح چمکتا ہوا ہوتا۔ جو نیک ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کا دل سورج کی طرح چمکتا ہوتا، اور جو گنہگار ہوتے ہیں ان کا دل کالا سیاہ ہوتا۔ تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ چھپانا ایک نہایت عجیب امر ہے، اور ظہور ہو تو سورج چاند کی روشنی بھی مان پڑ جائے، مشرق سے مغرب تک اس کی ایک شمع کا نور پھیل جائے، مگر کیا عجیب قدرت ہے کہ اتنے بڑے سمندر کو کوزے میں چھپا دیا، یا انسان جو کہ ایک مشت خاک ہے اس میں اس کو چھپایا کہ مخلوق کی نظر میں بس وہ مشت خاک یا اس کے حوالے چلنا پھرنا، تجارت و زراعت کرتا ہی نظر آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ علم میں ہم سے زائد کون سی بات ہے۔ اس لیے بطور تعجب مصنف فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس دولت کو اوصاف میں بشریہ میں چھپا دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی محبت انسان کو دی ہے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سمجھتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، ہے وہ بہت قیمتی، بہت ہی نورانی، بہت ہی چیز، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو چھپا رکھی ہے۔ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپائی نہ ہوتی تو یہ اللہ کی محبت اتنی تیز ہوتی، اتنی اونچی ہوتی کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی اس کے سامنے مان پڑ جاتا، اور ہر ایک کو پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا مکرم ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، ہر ایک کو معلوم ہو جاتا۔ اور پھر جب ہر ایک کو معلوم ہو جاتا پھر اس کے وقت باقی نہیں رہتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا تھا کہ دیکھو کتنی بڑی بات کہ انسان ہے کیا، مٹی کا ایک پتلا ہے، مٹی کے ٹوائز، لیکن اس مٹی کے ٹوائز میں اللہ تعالیٰ نے پاور کتنا رکھا ہے، کتنا پاور رکھا ہے کہ ذرا ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے۔ یہ تعلق ہی تو بات ہے، لیکن اگر یہ ہر ایک کو پتہ چل جائے معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا پاور ہاؤس انسان کے دل میں رکھ دیا، اور رکھ کر اس کے اوپر ایسے پردے لگا دیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے دل میں کتنا نور ہے۔ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ہم سے زائد کون سی بات ہے، اس لیے بطور تعجب مصنف
ہے جس نے اس دولت کو اوصاف بشریت میں چھپا دیا۔ آگے بھی بہت تعجب ارشاد فرماتے ہیں وہ کیسا پاک ہے اور کیا اس کی عجیب و غریب قدرت ہے۔ جب اس کو یہ منظور ہوا کہ اپنی عظمت ربوبیت کو یعنی اپنے رب ہونے کی بڑائی بندوں کو دکھلاوے تو ان کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرمایا، اور عبودیت کے آثار بندے کی وہ حالت ہے جو بندہ کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جیسے ہماری فقر و فاقہ، تنگ دستی، مسائل، حوادث کے جب بندہ ان حالت میں مبتلا ہوتا ہے تو لامحالہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مسائل کے ظاہر ہونے کی دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اس وقت اس کو یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا ضرور کوئی رب ہے جو مجھ سے قوت میں، قہر میں، غلبے میں، ہر عمل میں بڑھ کر ہے۔ تو کیا عجیب قدرت ہے کہ اپنے رب ہونے کی بڑائی اور عظمت کا ظہور ان آثار اور احوال سے فرمایا۔ گویا یہ آثار نہ ہوتے اور بندہ ہمیشہ اپنی منمانی خواہش میں رہتا تو رب کی بڑائی ظاہر نہ ہوتی اور اس کی معرفت کی دولت بندہ کو نصیب نہ ہوتی۔ یہ چھپانے کی وجہ بھی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس وجہ سے کہ جب ایسے آدمی کو بھی کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، سمجھنا نا، تو یہ تکلیف وغیرہ دور کرنے کے لیے ڈاکٹر یا دنیا والوں کے پاس نہیں دوڑتا وہ، بلکہ مصلح بچھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، یا اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، اس تکلیف کو ہٹا۔ تو اپنے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی بڑی ذات ہے جو ہمارے پر قدرت کرتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ کی معرفت کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو، ورنہ تو جب کھانا پینا اور اپنی منمانی کرنے کا زمانہ ہوتا ہے کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ اللہ کو تو یاد اسی وقت کیا جاتا ہے جب آدمی کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ کہ اس ذات پاک کے واسطے میں نے اپنے اولیاء کی طرف راہیابی کا وہی طریقہ رکھا جو اپنی طرف راہیابی کا طریقہ ٹھہرایا، اور اپنے اولیاء تک اسی کو پہنچایا جس کو اپنی طرف پہنچانا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، اولیاء اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی ہے، یہی موجود ہے لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے تک پہنچانا چاہتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے طرف پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو اولیاء کی طرف توجہ کرتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں کے پاس بیٹھو، فلاں کے پاس رہو، تاکہ ان کے ذریعے سے تم کو کنیکشن ملے اور ان کا کنیکشن ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی سمجھ میں آیا کہ کتنی اونچی بات بتائی کہ اللہ جل جلالہ و من والو جب چاہتے ہیں کہ اس بندے کو میں اپنا بندہ بناؤں تو اس وقت اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو محبوب بندے ہیں ان کی طرف اس کو متوجہ کرتے ہیں، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس جا کر رہتا ہے، ماحولات کے پابند نہیں کرتا وغیرہ، اور پھر اس کے ذریعے سے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والا ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ بھی ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کو اپنی مخلوقات کے پردوں میں ہماری نظروں سے پوشیدہ فرما دیا ہے۔ ہماری نظروں میں مخلوقات زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، حیوانات، نباتات، انسانات آتے ہیں، اور خالق کی ذات عالی باوجود غائب ظہور ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں یہ سورج، چاند جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری ہمارے سامنے ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے اللہ بہت بڑے ہیں، تو یہ چھوٹی چیزیں تو ہمارے سامنے آتی ہے
لیکن وہ بڑی ذات ہے، وہ کبھی ہمارے سامنے نہیں آتی اور اس قدر چھپی ہوئی ہے کہ بعض اور قوموں کو تو خدا تعالیٰ کی ذات پاک کا انکار ہی کر دیا۔ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا اتنا اونچا ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے نہیں آتا۔ اس وجہ سے جن کے دماغ خراب ہیں یا جن کو سمجھ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے کا کون ہے جو ہے، کس نے دیکھا ہے اللہ؟ حالانکہ وہ اللہ کا بھی انکار کرتے تھے، کمیونسٹ پارٹی ہے وہ انکار کرتی ہے کہ نہیں ادھر سب آٹومیٹک ہوگا۔ اور چیز اللہ تعالیٰ کا فضل ہو اور جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں جس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ چمکانا چاہتا ہو اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سمجھ، اپنی توفیق، اپنے یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو متوجہ کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اپنی معرفت کا حصہ بھی عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونے کا ذریعہ اور رستہ اور اس کی بارگاہ تک راہ رہنمائی کا طریقہ بس اسی کا فضل خاص ہے، کوئی دوسرا ذریعہ اور سبب نہیں ہے۔ اس کے بعد سمجھو کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بطور تعجب فرماتے ہیں وہ ایسا پاک ہے اور پاکی اسی کے واسطے ہے کہ اس نے جو طریقہ اپنی معرفت کا ٹھہرایا ہے وہ وہی طریقہ اپنے اولیاء کی معرفت کا بھی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ اولیاء کو پہچاننے کا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے تم ولی کو پہچانو گے اور جب ولی کو پہچانو گے تو ولی تم کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائے گا۔ اس لیے کہ جس طرح اپنی ذات کو مخلوق ظاہری کے پردے میں چھپایا، اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی ان کے احوال ظاہری کھانے پینے وغیرہ میں چھپا دیا، اور جس طرح اپنی ذات تک پہنچنے کا طریقہ اپنے فضل خاص کو ٹھہرایا ہے، اسی طرح اپنے اولیاء کی معرفت کا طریقہ بھی یہی مقرر فرمایا ہے۔ جس پر فضل ہوتا ہے اسی کو حضرات کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے دل میں کیا ہے اپنے ولی کی پہچان ڈالتے ہیں اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے وغیرہ۔ یہ نہ ہر شخص کی معرفت کی رائے نصیب ہوتی ہے اور نہ ہر شخص کو اس کے اولیاء کی معرفت کی رائے بھی ہوتی ہے، بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہ فرمایا کہ اللہ کی معرفت سے ولی کی معرفت سخت تر ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ کا جمال و جمال تو غایت ظہور میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال آسانی سے پہچانا جاتا ہے، لیکن یہ جو ولی ہے وہ تو ہماری طرح کیا ہے مٹی کا بنا ہوا ہے، اس لیے اس میں پہچاننا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اوروں کی طرح سب کام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، نکاح کرتا ہے، معاملات دنیاوی کرتا ہے، اس کا پہنچانا پہچاننا بہت مشکل ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ سبحان اللہ، کیا قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیا قدرت ہے اور اس کا کیا فضل ہے کہ اپنے اولیاء تک اس نے پہنچایا جس کو اپنے تک پہنچانا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر تم کو اللہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے تو پھر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کے پاس بھیجے گا، اور اولیاء کے پاس رہو گے، تربیت حاصل کرو گے تو اس تربیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اولیاء کی محبت اور اولیاء کی معرفت اور ان کی صحبت خاصہ اس شخص کو نصیب فرمائی جس کو یوں چاہا کہ اس شخص کو اپنے ذات عالی تک پہنچائے۔ اور راز اس میں یہ ہے، یہ حضرات اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور جو محبوب کو چاہتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ دوست کا دوست دوست، ہم بھی کہتے ہیں دوست کا دوست دوست۔ تو اس وجہ سے جب تم اب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے نا، اولیاء اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہوتا ہے تو اولیاء کا تعلق تم سے ہوتا ہے تو تم دوست ہو گئے۔
تو تمہارا دوست ولی ہے، اور ولی کا دوست کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر تمہارا دوست کون ہوا؟ اللہ ہوا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پہنچاتے ہیں، اور جو محبوب کو چاہتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ بس جو کوئی ان حضرات سے محبت کرے گا، یہ خلاصہ ہے، جو اللہ والوں سے محبت کرے گا اس امر کی کہ اس کو اللہ کو چاہتا ہے، اس کو معرفت اپنی نصیب فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معرفت عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں آئے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے، تو جو لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ جو اللہ والے کہلاتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت وغیرہ نکال کر خالص اللہ کی محبت اپنے دلوں میں بھری ہوئی ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھو، تو اس تعلق رکھنے کی وجہ سے، اس دوستی کی وجہ سے تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ محمد والو مجھے اور آپ حضرات کو اس کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد